مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کی زبان سے میلاد بھی سنے، نعت بھی سنے، مرد کے لیے جائز نہیں. مرد کو مرد سکھائے گا، عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے گی. بے شک آپ سویرے فتوا دیجئے کہ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے، چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی، اور وہاں تو اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، وہ غلط ہے تو صحیح ہے، کیسے ہو گئے؟ سنو، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی، دوسری نظر شہوت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے، وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو، کسی کے لیے عورتوں کے بیچ پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مصافحہ کرنے نہیں آیا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں لیکن نا کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے، یا کتا گیلا ہو جائے تو ناپاک ہوتا ہے، لیکن خنزیر سارا ناپاک ہوتا ہے، کل ناپاک ہے خنزیر. نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو، پیشاب میں لتھڑا ہوا ہو، گوبر میں لتھڑا ہوا ہو، پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر ہو، اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے. اس حد تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور گنبد کے معاملے میں فتویٰ دینے والے، یا رسول اللہ کہنے پر کفر کا فتویٰ دینے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے خاموش کیوں ہو گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. رب فرماتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو سکتے، یہ تمہارے سجن ہو سکتے. جب عرش کا مالک کہہ رہا ہے سجن نہیں ہو سکتے تو دوستی کی بات کیسے بڑھا رہا ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے سجن کون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا تمہارا دوست وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کا غلامی کرنے والا ہو، جو رسول اللہ کی نوکری کرنا ہو دوست ہوگا. دوسرا دوست ہو سکتا؟ کوئی ایکٹر مذہب نہیں سکھائے گا، کوئی گویہ مذہب نہیں سکھائے گا. حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی، بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے 1100-1200 سال پہلے، وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پرہیزگاری کا تھا، کہ بابا جی مرد اور عورت نیک ہو، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت صاحب بتائیے، مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور حجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بصری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں. تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی؟ مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا. حضور پھر عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں. تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے، پرہیز کا وقت ہے، تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھے، میری منت ہے آپ حضرات، کوئی شو نہ دیکھے. عورت کا تو پردہ ہے تو ہمیں تو تماشے پہ لگا دیا گیا، عجیب قسم کے ایکٹر آ گئے اور مذہب سکھا رہے ہیں. میری اپیل ہے آپ سے کہ سحری افطاری کے وقت ٹیلی ویژن بند رکھیں. کیا چیز کھول کے رکھیں؟ یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں. اللہ رسول کی طرف توجہ رکھیں، وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے. چھوڑے گویوں سے دین سیکھا جائے گا، آپ ہمیں کوئی شکوہ نہیں. یہ پکی توبہ کریں، سویرے آئیں آ کے دین سکھائیں. اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ. حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میں ڈاکو تھا، کبھی کبھی چھپ چھپا کے جمعہ پڑھا کرتا تھا، پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی، پھر میں نے توبہ کی تو رب کو راضی کرنے والی توبہ کی، پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی ہر شے، غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا، جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالا، اس کے اونٹوں کی خدمت کی، میں نے قرضے چکائے. فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا، جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑھا کرتا تھا وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے مرید ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیے. پھر تمہیں اس میں انعام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تم کٹیا نشین بن کے بھی دین پھیلاؤ گے تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے گا. تو روزے کا معنی رکنا ہے. روزے کا معنی بولیے، روزے کا معنی رکنا. کس سے؟ جھوٹ سے، غیبت سے، بدی سے، بد نگاہی، کھانے پینے. روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ جی کہنے میں تو کام ہی، میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا، میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے. صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے، تب تو اے سی تھے ہی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے سارے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے، لینے بھی آتے تھے واپس.
सारे लोग अपने हाथों से मुशक्कत वाले काम करते, हजरत बिलाल मजदूरी करते, सलमान फारसी मजदूरी करते, मिकदाद मजदूरी करते, सहाबा मजदूरियां करते, रोजे रखते, और रमजान के जाने का वक्त होता तो दर रसूल पे खड़े होकर अर्ज करते, महबूबा दिल नहीं भरा, दिल करता है कभी रब सारा साल ही रोजे रखा करे, सारा साल रमजान दे तो हम सारा साल रोजे रखने को तैयार है। जज्बा था, ताकत थी, हिम्मत थी। आज नौजवान लड़का है, कहता है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मेरे भाई, रब बीमारी ला देना, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह शिफाए अता फरमाए, और दुआ करें अल्लाह आजमाए से महफूज फरमाए। आप यकीन करें, मैंने लोगों को देखा है, हलक से कतरा नहीं उतरता, खुराक की नाली लगी हुई है, आला ग़िज़ाएं पकी हुई पड़ी है, अर्श का मालिक कहता है मैं तेरे हलक से गुजरने नहीं दूंगा, कानून बन गया। मैंने देखा है ड्रिप पे लोग जिंदा है, बोतल लगी हुई है, ग्लूकोज की, गुजारा चल रहा, आला ग़िज़ाएं पड़ी है, लाखों रुपया तिजोरी में पड़ा है। मालिक कहता है तू नहीं खा सकता, तो वो खाने नहीं देता, नहीं खाने देता। एक शख्स यूरोप के इलाके का, मैं किसी कालम नवीस का पढ़ रहा था, वो कहता मेरी खरबों में जायदाद है, लेकिन मेरे मैदे में ऐसी तकलीफ है कि मैं आटे को छान कर जो ऊपर से बूरा निकलता है सिर्फ वो खा सकता हूं, उसके अलावा मैं कायनात की कोई नेमत खा नहीं सकता। और मेरे भाई, वो